ایک بہت جو غلغلہ جس ڈرامے کا چل رہا ہے وہ ارطغرل، جس کو آپ لوگ ارطغرل کہتے ہیں، اصل لفظ ہے ارطغرل، یہ ترکی زبان، ایر کہتے ہیں انسان کو، طغرل کہتے ہیں عقاب، عقابی انسان۔ اب یہ اتنا تیزی سے ڈرامہ ماشاءاللہ، مولوی کیا، طلبہ کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، اور جناب 1 گھنٹہ دیکھو گے تو 1 حج کا ثواب ہے آپ کو، 2 گھنٹے دیکھو گے تو 2 عمروں کا ثواب ہے۔ کیا ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے تعریف فرما دی کہ قوم یہ ڈرامہ دیکھے، اور بھائی مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ ہے یار، اس میں اسلام کی تاریخ ہے، جنگیں ہیں، مسلمان کے دل میں جذبہ ابھرتا ہے جنگ کا۔ ابے 2 کلومیٹر تجھ سے بھاگا نہیں جاتا، تو ڈرامے دیکھ کے مجاہد بنے گا؟ اور جو پہلے سے بنے ہوئے تھے، چل تیرے دل میں جذبہ جہاد آ بھی گیا، اب کیا کرے گا؟ جو پہلے سے لڑ چکے ہیں بیچارے، جو جہادی تنظیموں میں تھے، ان کا کیا حال کیا؟ کبھی لاشیں کہاں ملی ہیں، کبھی کہاں ملی ہیں، کبھی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور جناب یہ جذبہ ہے جناب، ایک اصل میں ہمیں تاریخ پتہ چلتی ہے۔ تاریخ کے بچے، اگر تاریخ زیادہ تو نے سیکھنی ہے تو تو کتابوں میں پڑھنا، کتابوں سے اسلامی تاریخ زیادہ ملے گی، یہ ڈراموں میں سے تو ڈرامے بازی ملے گی۔ میں نے دیکھا لوگوں نے گول مول کر کے اس کے متعلق بات کی۔ صاف سن لو بھائی، جذبہ جتنا اچھا ہو، وہ جتنی بھی اخلاص سے انہوں نے بنایا ہو ترکی والوں نے، وہاں کا ماحول الگ ہے۔ کمال اتا ترک نے وہاں اتنا زیادہ یورپین کلچر اور کفر کو نافذ کیا، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک سلسلہ بنایا۔ کہاں تک کامیاب ہوئے نہیں ہوئے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی کس نے اجازت دی ہے کہ اس میں کئی مفاسد ہیں۔ تم نے اگر تاریخ سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، تم کتابوں سے دیکھو۔ تم نے جہاد کے جذبے دیکھنے ہیں، آج طالبان کے افغانستان کی اتنی ویڈیو موجود ہیں، تم حقیقی جنگیں دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ آج اسلام کے شیروں کی حقیقی ویڈیوز موجود ہیں، روس کے مسلمان مجاہدین کی حقیقی ویڈیوز موجود ہیں، تم وہ دیکھو، تمہارے دل میں تب جذبہ جہاد آئے گا، تمہیں آج کی جنگوں کا پتہ چلے گا کیسے کیسے چلے گئے، ہم نے ان کے متعلق کیا کیا، کچھ نہیں کیا۔ آج کشمیر کے مجاہدین کی تم حقیقی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، تمہیں اگر زیادہ ہی جذبہ جہاد ہے تم اس کو دیکھو۔ رمضان کی راتوں کو خراب کیا ہے تم نے، اور پوری راتوں کو دیکھ کر، اور پھر ظلم یہ ہے، کفر یہ ہے کہ جناب اسے ثواب سمجھ کے شرح فقہ اکبر میں تم نے فقہا کی کتابوں میں مسئلہ نہیں پڑھا، استحلال المعصیت کفر، کہ معصیت کو حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر ہے، گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے۔ میرے موبائل کا ایک گروپ ہے کتابوں کا، اس میں بھی یہ سیریل بھیج رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اوپر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، میں حیران ہوا اس کو دیکھ کر۔ اسے ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے بسم اللہ اور درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ چیئیں پڑھانے کا وقت آ گیا ہے، ابھی ختم قرآن کی تقریب ہے کہ پہلے درود شریف اور بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اب جناب بسم اللہ پڑھو اور درود شریف پڑھو، اب وہاں میوزک شروع ہو جائے گا، وہاں پھر یہ اللہ کے بندوں، پھر کہتے ہیں اصل میں وہ انگریز ایک تھا جوڑا، انہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا، ان کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہوا، پھر انہوں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ شروع کیا، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اتنا فائدہ ہے اس ڈرامے کا۔ میں نے کہا ہماری ترتیب الٹی چل گئی، پھر وہ کافر تھے، اس کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا، وہ اسلامی تاریخ اور اس قرآن و سنت کتابوں سے پڑھنے لگے اور مسلمان ہو گئے، اور ہم مسلمان کتاب حدیث قرآن سب کچھ پڑھتے ہوئے ہم ماشاءاللہ ڈراموں میں گھسیں۔ اب اس سے آگے تو نے کیا کوہ طور پہ جا کے اللہ کی معرفت اس سے حاصل کرنی ہے؟ اور پھر چل اگر یہ چیز کافر دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بنا ہوگا، ان کو دکھاؤ کہ وہ اسلام میں آئے، اسلامی تاریخ پڑھیں، لیکن میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں۔ اس میں کون سی اسلام کے مجاہدین کی عورتوں کو پردہ کروایا گیا ہے؟ اس میں تو ان کو بے پردہ دکھایا گیا ہے۔ اور مجھے جو ساتھیوں نے ادھر ادھر بتایا کہ اس میں ماشاءاللہ لیلا مجنوں بھی ہیں، اس کے بغیر تو وہ پھر قوم دیکھے گی کہاں سے؟ اس کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس میں
سسپینس پیدا کرنا ہے، کچھ خوبصورتی پیدا کرنی ہے، اور سسپینس پیدا کرنے کے لیے کوئی غداروں کا ذکر کیا ہے، وہ غدار یوں کریں گے، پھر لڑکیاں ارطغرل جو ہے بہت بڑے مجاہد کا باپ ہے، اگر اس کی بیوی کو تم نے یوں بے پردہ دکھایا اور تم یہ دکھا رہے ہو کہ وہ جناب عشق معشوقی بھی کیا کرتے تھے، پھر اس کی فلاں سے شادی ہو گئی، پھر اس سے عثمان پیدا ہوا، پتہ ہی ہے نوجوانوں کے دلوں میں کیا آئے گا؟ وہ کہے گا نہیں یار یہ عشق معشوقی کر کے بھی جو ہے نا آدمی بہت بڑا مجاہد بن سکتا ہے، کوئی بات نہیں ایسا۔ ایسے عشق معشوقی کے نتیجے میں پھر عثمان جیسے خلیفہ پیدا نہیں ہوتے، وہاں ڈرامے باز پیدا ہوا کرتے ہیں، وہ پاک باز لوگ تھے، ان کا کردار آپ کس انداز میں بتا رہے ہو؟ اور چل وہ کافر کے لیے وہ ایک ڈرامہ بنا ہے، مثال کے طور پہ کافروں کو دکھاؤ، وہ تو ویسے ہی کافر ہیں، ان کے لیے تو شراب بھی حلال ہے تو یہ بھی حلال ہوگی، لیکن اس سے پھر تیرا جواز کہاں سے ہوا؟ یہ تو ایسے ہوئے جیسے آج جو لوگ قوالی کرتے ہیں، وہ جواز میں کیا کہ پیش کرتے ہیں، وہ اصل میں ایک بزرگ ہوتے تھے نا، وہ لوگوں کو ہندوؤں کو دعوت دیتے تھے، وہ سمجھتے نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہندو گانوں میں دلچسپی لیتے ہیں تو انہوں نے ڈھول بجا کر گانوں کے طرز میں اسلام کی دعوت دینے لگے، اب لوگ ہندو قریب آنے لگے، انہیں سمجھ میں آنے لگی، وہ مسلمان ہونے لگے۔ اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ یوں جناب انہوں نے یوں کیا، یوں چل اگر کیا بھی ہے تو آج جو قوالی سن رہے ہیں وہ ہندو کے بچے ہیں، ان کو بھی اب یہ ڈھول اور اس کے ذریعے سے اسلام سمجھانا پڑے گا۔ تو آج یہ قوالی جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، علامہ احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ تو اب جناب قوالی اگر صحیح نیت سے بھی ہو پھر بھی حرام ہے، تو وہ چیز بھی اگر تیری صحیح نیت سے بھی ہو تو کہاں سے صحیح ہو جائے گی؟ پھر اس میں عورتوں کو دیکھنا، اور اس دن اخبار میں بھی آیا کہ اس کی کوئی مین جو کردار ادا کرنے والی کوئی حلیمہ نام کی کوئی لڑکی ہے، اس کی خوبصورتی دنیا میں مشہور ہے۔ میں نے کہا ہمارے پاکستانی کم از کم اس کو دیکھ کے جذبہ جہاد تو ان کے دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہوگا، اور بہت سے جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے، جو حقیقی بات ہے، اور بہت سے جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے، یہ والا سلسلہ نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے پتہ چلا رمضانوں میں لوگوں نے پوری رات آخری عشرے میں بھی اس پہ گزاری ہے، اور دل میں آیا نا کہ ثواب ہے، نہیں یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اور مستقل بتا رہے ہیں، اس میں میوزک بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلتا ہے، میرا نبی میوزک بانسری ان کی آوازیں سن کے کان میں انگلیاں ڈال کے بھاگے، اور آج امتی کے ہاں وہ ثواب ہے۔ پھر اس میں بے پردہ عورتیں، سب سے بڑا جو میں نے بیان کرنے کے جو زیادہ اس پر جو تیار ہوں نا، وہ اس لیے کہ بھائی کفر سے بچانا چاہ رہا ہوں، کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھو، اس کو تم ثواب سمجھ رہے ہو، الٹا اس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو کہ بسم اللہ کر کے اور درود شریف پڑھ کے اس کو شروع کرے۔ خلافت عثمانیہ کے جو عثمان بہت بڑے مجاہد، کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے، ان کی تاریخ پر کتابیں پڑھو، کیسے اس بندے نے گاؤں سے محنت شروع کی اور 3 بر اعظموں پر اللہ رب العزت نے ان کی خلافت کو نافذ کیا، اور تو یہاں بیٹھ کر جو ہے نا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کر تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس نے یوں فتح کیا، یوں نیچے دیکھ تیرے ہے کیا ابھی، کہاں آسمانوں کے سوچ رہا ہے، انفن فی الماء و استن فی السماء۔ اس لیے میرا بھائی یہ ایک شیطانی حربہ ہوتا ہے کہ جناب اصل میں اس میں یوں فائدہ ہے تو اصل میں ہم اس لیے نہیں، جب ایک دفعہ آپ کی شرم اور ایک ہچکچاہٹ اس موویز اور ان کو دیکھنے میں ٹوٹ گئی نا، اب دیکھنا جو یہ لوگ اس کی لت جن کو لگی ہے یہ اب اگلے ڈراموں پر بھی آئیں گے، کیونکہ ان کے اب عورت کو دیکھنا کوئی معیوب نہیں رہا، بیک گراؤنڈ کے اندر گانوں کا اور بیک گراؤنڈ کے اندر میوزک کا سننا معیوب نہیں رہا، اب دیکھنا ایک اسٹیپ اور بڑھے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ دوسرے ڈراموں پہ آئیں گے، ڈراموں سے پھر ہالی ووڈ کی فلموں میں آئیں گے، اور پھر ایک صاحب کے اصل میں جیسی لڑکیاں آتی ہیں نا، میں آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں اور میوزک کی آواز میں آواز کو بند کر دیتا ہوں، یار یہ چل آواز کو بند کرتے کرتے
ایک دو سیکنڈ تو میوزک سن لیا نا، ایک دو سیکنڈ تو لڑکی دیکھ لی نا، تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ ذرہ بھی اگر گناہ کا ہوگا وہ بھی قیامت میں تلے گا۔ یہ ذرہ اسی لیے کہا، جس کو ہم چھوٹا سا سمجھتے ہیں نا، یہ بھی لا کے رکھا جائے گا، یہ ذرہ تو ہو گیا نا۔ اس لیے میرا بھائی، حقیقی مجاہدین کی ویڈیوز موجود ہیں، حقیقی مجاہدین کی جناب تاریخ موجود ہے۔ اگر تیرے دل میں جذبہ جہادی کا یہ جذبے کے تحت ہے، اس طریقے سے کر، اس کو کر۔